بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن سب سے بڑے جھوٹے انسان ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب، ہماری ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل یوٹیوب پر 905 نمبر، اس میں ہم نے دکھایا کہ اس نے 100 جھوٹ بولے ہیں، اس کی ویڈیو دکھائی ہے ہم نے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے 34 جھوٹ اور دکھائے۔ آج اس کی نصف سینچری اور مکمل ہونے والی ہے، یعنی 150 جھوٹ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک حدیث پر اس نے 7 جھوٹ بولے ہیں، ایک حدیث پر اس نے 13 جھوٹ بولے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے دکھایا تھا کہ اس نے ایک حدیث پر 10 جھوٹ بولے ہیں۔ جب میں نے اس کو مزید دیکھا تو معلوم ہوا کہ انجینئر مرزا نے ایک حدیث پر 13 جھوٹ بولے ہیں، ایک حدیث پر 13 جھوٹ۔ اللہ اکبر۔ انجینئر مرزا کی یہ ویڈیو ہے، قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر، النساء آیت نمبر 105 سے 115 اور مجلس اس کی 82۔ اس میں اس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے 10 منٹ 40 سیکنڈ سے لے کر 12 منٹ 40 سیکنڈ تک۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا جھوٹا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اور کس انداز سے واقعہ بیان کر رہا ہے، اور اس واقعے میں یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا ہے۔ حدیث میں یہودیوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہودیوں کو بہت بڑا ایماندار دکھا رہا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ بے ایمان اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ذرا وہ واقعہ دیکھیں اور آپ کو ہنسی آئے گی۔ جب اس حدیث کو آپ پڑھیں گے آپ مان جائیں گے کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا انسان ہے۔ تو یہ جو آیات اب آ رہی ہیں ان کا شان نزول کتاب التفسیر چیپٹر جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہاں جی، کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے کے اندر جامع ترمذی میں 3036 نمبر یہ روایت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر سے چوری ہوئی، ان کی زرہ بھی، ان کا اسلحہ بھی، اور کچھ راشن بھی کسی نے چوری کر لیا۔ انہوں نے جب اس کو ٹریس کیا، وہ راشن کی وہ بوری لیک تھی تو وہ راستے میں نشان بنتا گیا، اور گرتے گئے دانے، تو وہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ آپ کو لفظ بھی نہیں ملے گا کہ یہ کوئی راشن کی بوری لیک تھی، اپنی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ جس گھر تک پہنچے وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا، اور جس نے چوری کی وہ بھی بظاہر مسلمان ہی تھا، کلمہ گو تھا، لیکن منافق تھا اندر سے۔ نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی گئی۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے چور لوکیٹ کر لیا تو انہوں نے راتوں رات سامان شفٹ کر دیا کہیں اور۔ یہ بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے شفٹ کر دیا، لوکیٹ کر۔ آج بھی اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں ڈرامے۔ اور ایک یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ یہودی کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ ایک مسلمان تھا جس پر تہمت لگائی گئی، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ کچھ گواہ بھی لے آئے، گواہوں کا ذکر ہی نہیں، اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا جسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ جس نے دوسرے انصاری صحابی جو کہ ہے منافق، ڈانٹا لفظ ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ علیہ السلام پر جھوٹ، اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہنم سے جہنم۔ اس کے بارے میں شکایت لگائی تھی، تو بیچارہ پھر شرمندہ ہوا۔ حالانکہ اس نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ راشن تو چلے، وہ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھے، لیکن میرا اسلحہ تو مجھے واپس کر۔ یعنی جن کی چوری ہوئی ان کو آپ علیہ السلام ڈانٹا، پھر وہ شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیں کھانے کی چیز وہ تو لے گئے، میرا اسلحہ واپس کر دیں۔ یار کوئی کمال ہے اس بندے کی، اس طرح مطلب دھڑلے کے ساتھ جھوٹ باندھنا۔ میری زیرہ واپس کریں، ایک مہنگی چیز ہے۔ تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے ہیں نا، تو یہ تو کلپریٹ لوگ ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے کب طرفداری کی؟ یہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ۔ وہ لوگوں کو لے آئے
کہ جناب ہماری صفائی دیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہ رہے تھے اور خود یہ دھوکے میں ہیں، تو اللہ نے وہی نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے طرفداری نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ یہودی تھا، وہ یہودی جس تھا، پہ جھوٹا الزام تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، قصوروار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھیوں اوپر سے کلمہ گو بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے دیکھا کس انداز سے اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ اس میں اس نے 13 جھوٹ بولے ہیں کہ جناب بوری لیک تھی، کوئی نہیں ہے۔ اچھا وہ پھر دانے گرتے گئے، کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے، کوئی نہیں ہے، تیسرا جھوٹ۔ چوتھا، نبی علیہ السلام کو شکایت ہوئی کہ ان کو معلوم ہوا کہ چور لوکیٹ ہو گیا ہے، جھوٹ۔ پانچواں، راتوں رات انہوں نے سامان شفٹ کر دیا، یہ بھی جھوٹ۔ نمبر 6، یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے، یہ بھی جھوٹ۔ حدیث میں یہودی کا لفظ ہی نہیں ہے، میں آپ کو وہ حدیث دکھاؤں گا ابھی۔ کچھ گواہ بھی لائے، یہ بھی جھوٹ۔ مسروقہ کا سامان بھی مرمت کر لیا، جناب، جھوٹ۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا، یعنی جس کی چوری ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اس کو ڈانٹا، جھوٹ۔ وہ پھر مسلمان شرمندہ ہوا کہ جناب نہیں چلے، سامان تو گیا، ہمیں زرہیں واپس کر دیں، یہ بھی جھوٹ۔ نبی علیہ السلام ان کی طرفداری کرنے لگے، اللہ نے فرمایا ان کی طرفداری نہ کرو، یہ بھی جھوٹ آپ علیہ السلام پر۔ اچھا 12واں جھوٹ، حالانکہ وہ یہودی تھا، اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، یہ بھی جھوٹ، خدا پر جھوٹ۔ اور اللہ نے یہ کہا جناب قصوروار تو وہ ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ہاں گھسے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ 13 جھوٹ اس نے بولے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، 3036 نمبر روایت ہے ترمذی میں۔ اس کے راوی قتادہ بن نعمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی محلے میں انصار لوگ تھے جو حالت اسلام میں غریب تھے، اور اس سے پہلے بھی دور جاہلیت میں بھی وہ غریب تھے۔ ان میں سے 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ بشیر منافق تھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلط اشعار کہتا تھا۔ تو اس زمانے میں کھجوریں اور جب یہی کھانے کا چیزیں تھی اور کوئی زیادہ نہیں تھی۔ جو آدمی سرمایہ دار ہوتا، جس کے پاس کچھ پیسہ آتا، تو پھر شام سے جو ہے وہ تاجر آتے ان سے وہ آٹا لے لیتا۔ تو کہنے لگے کہ میرے چچا رفاع نے وہ آٹا لیا، اپنے اسٹور روم میں رکھا، رات کو کسی نے وہ چوری کر لیا۔ تو صبح آ کے میرے چچا نے مجھے بتایا کہ قتادہ میرا سامان بھی چوری ہو گیا، آٹا بھی چوری ہو گیا ہے، اور میرا اسلحہ بھی چوری ہو گیا ہے۔ ہم نے محلے میں بات کی، کوئی چور لوکیٹ نہیں کیا، نہ ہی وہ آٹا گرا ہے، نہ وہ دانے گرے ہیں، نہ وہ گھر تک پہنچے ہیں۔ کہ ہم نے بات چیت کی، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بنی عبیرک رات نے بڑا جشن منایا، انہوں نے کھانا پکایا، وہ مطلب آوازیں آتی رہی ہیں۔ ہمیں شک گزرا، جب ہم ان کے قریب گئے وہاں تو انہوں نے کہا جناب آپ، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جو چور ہیں وہ لبید ہیں، لبید بن سال۔ قتادہ کہتے ہیں کہ لبید بن سال تو صالح مسلمان ہے، لیکن ہم اس کے پاس گئے، اس نے تو تلوار نکال لی، اس نے کہا مجھ پر کس نے چوری کا الزام لگایا ہے، پتہ کرو۔ تو وہ جن کی چوری ہوئی تو نے کہا جی ہمیں معلوم ہوا تھا، لیکن آپ چور نہیں ہیں، ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو رفاع نے کہا، حضرت قتادہ کے چچا نے، رفاع نے کہا کہ جناب ایسا کرے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں مشورہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قتادہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما کے چلے، ہم مشورہ کرتے، پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو معلوم ہو گئی بنی عبیرک کو۔ اب یہاں کوئی چور لوکیٹ نہیں ہوا، کوئی سامان اس طرح برآمد نہیں ہوا، اور راتوں رات سامان شفٹ کر لی، یہ بھی نہیں ہے۔ نہ وہ چور یہودی بلکہ لبید جو مسلمان، صالح مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔ نہ آپ نے اس کو ڈانٹا، بھی ڈانٹنا کیوں تھا؟ جس بندے کی چوری اس کو آپ نے کیوں ڈانٹنا؟ پھر اس نے وہ جو ہے وہ شرمندہ بھی ہو گیا۔ سارے جھوٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھوٹوں پر لعنت ہو۔ تو جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے کچھ آدمیوں سے بات کر کے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں، قتادہ لوگ اور ان کے جو ہے نا چچا، یہ ان پر جو الزام لگا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، کہتے گواہ لے کے آئے۔ اس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو شخص گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اشارہ تھا بنی عبیرک کی طرف کہ انہوں نے ایک تو چوری کی ہے اور یہ روایت میں موجود ہے، اور دوسرا انہوں نے لبید کی طرف انہوں نے اس کو منسوب کر دیا جو صالح مسلمان ہیں۔
اب یہ بات جب بشیر کو بھی معلوم ہوئی، جو منافق تھا وہ چلا گیا، دوڑ گیا، وہ جا کے مشرکوں سے ملا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ النساء آیت نمبر 115۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے، ہم اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ خود مومنوں کا راستہ چھوڑ گئے، تو یہ سختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بشیر کے بارے میں فرمائی جو مشرکوں سے جا کے ملا۔ تو اس نے کس طرح جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی طرفداری کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور حالانکہ یہودی تھا، اللہ نے کہا بے قصور ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ ظاہر ہے یہودی تھا ہی نہیں، وہ مسلمان تھا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ جناب وہ بے قصور ہے یہودی، یعنی یہودی کو ایک بڑا اچھا انسان اس نے بنا کے پیش کیا ہے، اور آپ کے ساتھیوں میں جو گھسے ہوئے ہیں وہ قصوروار ہیں۔ حالانکہ وہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ایک جو مشرکوں کے ساتھ ملا ہے، ظاہر مشرک ہو گیا، اس کے بارے میں ہے۔ تو اس نے ایک حدیث پر 13 جھوٹ بولے، کس انداز سے پیش کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا جہنم ٹھکانہ بنا لے۔ تو یہ جان بوجھ کے اس طرح یہ تبلیغ کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اس نے ایک اور حدیث پر 3 جھوٹ بولے ہیں، جس سے اس کے 150 جھوٹ مکمل ہو جائیں گے۔ جو ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو 150 جھوٹ بولے اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ تو ایسے لعنتوں کے بھی سے آپ جائیں گے، ایسے کو آپ سچا مانیں گے؟ یہ تبلیغ ہوتی ہے؟ نہ تبلیغ نہیں ہوتی، یہ تخریب ہوتی ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ جی آپ نے دیکھا، اس نے مسند احمد سے حدیث بیان کی 12333، اس میں 3 جھوٹ بولے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے علی تیرا عائشہ کے ساتھ جھگڑا ہوگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول تب تو میں بڑا ظالم ہوں گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، تم ظالم نہیں ہوگے، وہ ظالم ہوگی، اور جب لڑائی ہو، جب وہ ظلم کر لے تو اس کو پھر واپس بھیج دینا۔ نہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں ظالم ہوں گا، نہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ظالم ہوگی، نہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب وہ ظلم کرے گی تو اسے چھوڑ کے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے جھوٹ باندھا۔ بلکہ حدیث کیا ہے آپ کے سامنے کہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ علیہ السلام نے ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے مابین جھگڑا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر کہا اے اللہ کے رسول کیا میں؟ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں، جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے بڑھ کر بد نصیب ہوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عائشہ کو اس کی امن گاہ تک پہنچا دینا۔ حدیث آپ نے دیکھی اور میں نے آپ کو سنائی۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بڑھ کر بد نصیب ہوں گا، یعنی آپ نے عاجزی اختیار کی کہ یہ تو بد نصیبی کی بات ہے کہ میں ان سے جھگڑا کروں۔ تو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ظالم ہوں گا، نہ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں وہ ظالمہ ہوگی۔ آپ نے حدیث دیکھ لی، اور یہ جھوٹ کے جب وہ ظلم کرے تو اسے واپس بھیج دینا، الامان والعافیت۔ اور یہ کس طرح اہل سنت پر زبان درازی کرتے جناب، یہ جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں، من گھڑت حدیثیں پیش کرتے ہیں، موضوع مردود حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث کو اس طرح پیش کرنا، کردار کشی کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، تو ایسے جھوٹوں سے بچیے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر جو آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے ہیں، خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، صحابہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اولیاء کرام پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
ایسے جھوٹوں کی تبلیغ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی اگر آپ انہیں سچا مانیں گے۔ اپنے دامن ان سے چھڑائیے، اللہ اس کے رسول کے ہو جائیے، اور جن سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ان سے محبت کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔